تو آج بات کرتے ہیں پیٹرو ڈالر کی۔ یہ وہ طاقتور مالیاتی نظام ہے جس نے پچھلے 50 سال سے ہماری دنیا کو اپنی گرفت میں رکھا ہوا ہے، لیکن اب یہ ختم ہو رہا ہے، اور اس کا خاتمہ ویسا بالکل نہیں ہے جیسا کہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے۔ اور یہی اس ساری بحث کا مرکزی نقطہ ہے۔ دیکھیں، میڈیا میں تو یہ دکھایا جاتا ہے کہ باہر سے کوئی اسے توڑ رہا ہے، لیکن اصل کہانی بالکل مختلف ہے۔ یہ نظام اندر سے ہی ٹوٹ رہا ہے، خود امریکہ کے اندر ہونے والی ایک بہت بڑی تبدیلی کی وجہ سے۔ اچھا، تو یہ سمجھنے کے لیے کہ آخر ہو کیا رہا ہے، ہمیں ایک بہت ضروری کام کرنا ہوگا۔ ہمیں جو کچھ خبروں میں نظر آ رہا ہے، یعنی جو علامات ہیں، اور جو اس کی اصل جڑ ہے، یعنی وجہ، ان دونوں میں فرق کرنا ہوگا۔ تو دیکھیں، یہ جو چیزیں ہم سن رہے ہیں نا کہ برکس ممالک اپنی کرنسیوں میں تجارت کر رہے ہیں، یا چین یوان میں تیل خرید رہا ہے، یا سعودی عرب ڈالر کے علاوہ دوسری کرنسیوں کو بھی قبول کر رہا ہے، یہ سب اصل وجہ نہیں ہے۔ یہ تو صرف علامات ہیں، یعنی اس تبدیلی کے اثرات ہیں۔ اصل کہانی، اصل وجہ تو کچھ اور ہی ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اصل وجہ ہے کیا؟ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا ماضی میں جانا پڑے گا۔ چلتے ہیں سیدھا 1974 میں، جب اس پورے نظام کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ تو ہوا یہ کہ 1944 میں برٹن ووڈز کانفرنس ہوئی، جہاں ڈالر کو سونے سے جوڑ کر دنیا کی ریزرو کرنسی بنا دیا گیا۔ لیکن پھر 1971 میں صدر نکسن نے ڈالر کو سونے سے الگ کر دیا۔ اسے کہتے ہیں نکسن شاک۔ اس سے ڈالر کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا، اور اس مسئلے کا حل نکالا گیا ایک ایسی اسٹریٹجک ڈیل سے جو شاید 20ویں صدی کی سب سے اہم ڈیل تھی۔ اور یہ ڈیل تھی کیا؟ بہت زیادہ لیکن انتہائی شاندار۔ امریکہ سعودی عرب کو فوجی تحفظ دے گا، اور بدلے میں سعودی عرب 2 کام کرے گا۔ پہلا، وہ اپنا سارا تیل صرف اور صرف امریکی ڈالر میں بیچے گا، اور دوسرا، تیل سے ہونے والی اضافی کمائی کو واپس امریکی ٹریجری بانڈز میں انویسٹ کرے گا۔ اس ایک ڈیل نے پوری دنیا میں ڈالر کی ایک ایسی مستقل ڈیمانڈ پیدا کر دی جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ تیل تو ہر ملک کی ضرورت تھا۔ اور اسی معاہدے سے ایک زبردست ری سائیکلنگ لوپ شروع ہوا۔ یوں سمجھیں کہ ایک ایسا مالیاتی انجن بن گیا جو خود بخود چلتا تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہوتا جاتا تھا، اور اسی انجن نے امریکہ کی معاشی بالادستی کو اگلے 50 سالوں تک قائم رکھا۔ اسی نظام نے امریکہ کو ایک ایسی سہولت دی جسے ایگزاربیٹنٹ پریویلیج، یعنی ایک بے پناہ استحقاق کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ امریکہ پوری دنیا سے اپنی ہی کرنسی میں بہت سستے قرضے لے سکتا تھا۔ اسی کی بدولت امریکہ 50 سال تک اپنے بڑے بڑے بجٹ خسارے پورے کرتا رہا، اور اسی ڈالر کے نظام کو ایک ہتھیار کے طور پر بھی استعمال کرتا رہا۔ اچھا، تو یہ لوپ کام کیسے کرتا تھا؟ بہت آسان۔ پہلا قدم، دنیا کے ممالک تیل خریدنے کے لیے ڈالر خریدتے ہیں۔ دوسرا قدم، سعودی عربیہ جیسے تیل پیدا کرنے والے ممالک کو ڈالروں کے ڈھیر ملتے ہیں۔ تیسرا قدم، وہ ان ڈالروں کو واپس امریکی بانڈز، ریئل اسٹیٹ یا کمپنیوں میں ری سائیکل کر دیتے ہیں۔ اور چوتھا قدم، اس سے ڈالر کی مانگ ہمیشہ بنی رہتی ہے، ڈالر مضبوط رہتا ہے، اور امریکی حکومت کو قرضہ سستا ملتا ہے۔ یہ ایک ایسا چکر تھا جس سے سب خوش تھے، کم از کم کئی دہائیوں تک۔ تو اب واپس آتے ہیں اپنے مول سوال پر۔ اگر یہ نظام اتنا زبردست اور مضبوط تھا، تو پھر آخر یہ اندر سے ہی کیوں ٹوٹ رہا ہے؟ اس کا جواب اس سلائیڈ میں چھپا ہے۔ دیکھیں، 1974 میں امریکہ کو اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے سعودی عرب اور مشرق وسطی پر انحصار کرنا پڑتا تھا۔ وہ ایک بڑا امپورٹر تھا۔ لیکن آج امریکہ خود دنیا کا سب سے بڑا انرجی پروڈیوسر ہے۔ وہ سعودی عرب اور روس کا مدعم قابل بن چکا ہے۔ تو جس بنیاد پر 1974 کی ڈیل ہوئی تھی، وہ بنیاد ہی ختم ہو چکی ہے۔ حالات پوری طرح بدل چکے ہیں۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک حقیقت سب کچھ بدل دیتی ہے۔ امریکہ جو کبھی تیل کا خریدار تھا، اب خود دنیا کا نمبر 1 تیل اور گیس پروڈیوسر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امریکہ کو وہ مجبوری نہیں رہی کہ وہ مشرق وسطی کے تیل کے لیے اپنی خارجہ پالیسی کو قربان کرے۔ اس کی ترجیحات بدل گئی ہیں۔ اور اس تبدیلی کے نتائج بہت گہرے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ پیٹرو ڈالر سسٹم کو زبردستی نافذ رکھنے کی امریکی دلچسپی کم ہو گئی ہے۔ دوسرا، وہ جو مفت کے خریدار تھے امریکن ٹریجری بانڈز کے، یعنی تیل پیدا کرنے والے ممالک، وہ اب غائب ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نئے خریداروں کو راغب کرنے کے لیے شرح سود بڑھانی پڑے گی، اور جب آپ پر تقریباً $40 ٹریلین کا قرض ہو تو شرح سود میں تھوڑا سا بھی اضافہ بہت بہت مہنگا پڑتا ہے۔ تو جیسے جیسے یہ پرانا نظام کمزور ہو رہا ہے، امریکہ اپنی اسٹریٹجی میں ایک بہت بڑی تبدیلی لا رہا ہے۔ وہ اب اگلے 50 سالوں کے لیے نئے وسائل کو محفوظ بنانے پر توجہ دے رہا ہے۔
اور یہ نئی توجہ مشرقی وسطی یا ایشیا پر نہیں بلکہ مغربی نسکرا یعنی ویسٹرن ہیمسفیئر پر ہے۔ امریکہ اب اپنے پڑوس میں دیکھ رہا ہے۔ اس کی دو بڑی مثالیں ہیں، ایک ہے وینزویلا جس کے پاس دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر ہیں اور اس کا تیل امریکی ریفائنریز کے لیے بہترین ہے، دوسرا ہے کیوبا جس کے پاس وہ اہم معدنیات ہیں جو مستقبل کی ٹیکنالوجی کے لیے ضروری ہیں۔ امریکہ اپنی سپلائی چینز کو اپنے قریب لا رہا ہے۔ تو اب کھیل صرف تیل کا نہیں رہا، اب جنگ ہے ان چیزوں کی جن سے اگلی معیشت بنے گی۔ ہم بات کر رہے ہیں کوبالٹ کی جو بیٹریوں میں استعمال ہوتا ہے، نکل کی جو الیکٹرک گاڑیوں کے لیے ضروری ہے، تانبے کی جو ہر بجلی کے نظام کی جان ہے، اور نایاب زمینی عناصر یا ریئر ارتھ ایلیمنٹس کی جو جدید ہتھیاروں اور گرین انرجی کے لیے لازمی ہیں۔ یہ 21ویں صدی کی معیشت کے بنیادی اجزاء ہیں۔ اور اس دوڑ میں امریکہ کو ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ اس وقت ان نایاب معدنیات کی پروسیسنگ میں چین کا غلبہ ہے، وہ عالمی مارکیٹ کا تقریباً 60% کنٹرول کرتا ہے۔ اسی لیے امریکہ کے لیے اپنے پڑوس یعنی مغربی نسکرا میں ان معدنیات کی سپلائی چین کو محفوظ بنانا صرف ایک معاشی نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک مجبوری بن گیا ہے۔ اچھا، جب بھی تاریخ میں اتنا بڑا مالیاتی نظام بدلتا ہے تو اس کا ایک نتیجہ ہمیشہ نکلتا ہے، اور وہ ہے دولت کی ایک بہت بڑی منتقلی، یعنی پیسہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک قسم کے اثاثوں سے دوسری قسم میں منتقل ہوتا ہے۔ تو اس نئی دنیا میں کون سے اثاثے بہتر پرفارم کریں گے اور کون سے نہیں؟ دیکھیں، ایک طرف ہیں طویل مدتی ٹریجری بانڈز اور وہ تمام مالیاتی اثاثے جو کم شرح سود پر انحصار کرتے تھے۔ ان کے لیے اب مشکل وقت آنے والا ہے کیونکہ پیٹرو ڈالر کی وہ مصنوعی ڈیمانڈ ختم ہو رہی ہے۔ دوسری طرف ہیں ٹھوس اثاثے جیسے سونا یا پھر ان اہم معدنیات سے وابستہ کمپنیاں جیسے کوبالٹ، نکل اور تانبا، اور وہ انرجی اور انفراسٹرکچر جو مغربی نصف کرہ میں ہے، ان کے لیے ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے۔ تو آخر میں سوال یہ رہ جاتا ہے کہ جب ایک مالیاتی نظام سے دوسرے میں منتقلی ہو رہی ہو تو اصل قدر، حقیقی ویلیو کہاں محفوظ ہوتی ہے؟ اس تبدیلی کی گہرائی کو سمجھنا ہی عالمی معیشت کے مستقبل کو سمجھنے کی طرف پہلا قدم ہے۔